دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کا پروگرام اس میں دو باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ایک شہباز شریف کا بٹیرا اور دوسرا چودھری نثار علی خان کی ایک اور، یعنی اس کے سپانسرز کی یا اس کے چاہنے والوں کی ایک اور کوشش۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ شہباز شریف نے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی میل جو برطانوی اخبار ہے اس کے خلاف یو کے کی ہائی کورٹ میں ڈیفیمیشن کیس جو ہے، یعنی حد کے عزت کا کیس جو ہے، شہرت خراب کرنے کا کیس، وہ فائل کیا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ڈیلی میل میں ایک خبر چھایا ہوئی پچھلے سال کہ شہباز شریف نے جو برطانیہ سے امداد DFID نے دی تھی، یعنی برطانوی ایک ڈپارٹمنٹ ہے فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ جس کو DFID کہتے ہیں، انہوں نے 15 لاکھ UK پاؤنڈ امداد دی۔ کس کو؟ پاکستان میں جو ایک ایرا نام کا ادارہ ہے کہ ارتھکویک ریلیف اینڈ ریکنسٹرکشن اتھارٹی، ایرا، اس کے ذریعے یعنی جو ارتھکویک سے متاثرین تھے ان تک وہ امداد پہنچانے کے لیے۔ تو الزام یہ لگایا گیا، اس میں ڈیلی میل کے ایک صحافی ڈیوڈ روز نے وہاں پر ایک آرٹیکل پبلش کیا، انہوں نے حوالہ حکومت پاکستان یعنی PTI کی حکومت کے کسی نام نہاد خفیہ تحقیقاتی رپورٹ کا دیا، جس کے ڈانڈے شہزاد اکبر جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں اور ایک صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، ان کی طرف تھا کہ وہاں سے مجھے یہ اطلاعات ملی ہیں اور یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس بقول اس کے یہ موجود ہے کہ میاں شہباز شریف نے اس 15 لاکھ برٹش پاؤنڈ میں سے 10 لاکھ برٹش پاؤنڈ اپنے داماد علی عمران کے ذریعے منی لانڈر کیے اور برطانیہ میں کسی طریقے سے اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا لی۔ تو لہذا وہ گویا جو UK کی امداد کو ایک وکٹمس کے لیے تھی، وہ خود بدھ کر لی گئی۔ اور پھر یعنی اس میں کئی الزامات ہیں نا، کہ ایک تو خود بدھ کا الزام ہے، امبیزلمنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ منی لانڈر کیا گیا ہے، منی لانڈرنگ کی گئی ہے جی، کالے دھن کو سفید کر کے، اور پھر تیسرا اس میں لیئر یہ ہے کہ برطانیہ ہی میں پہنچایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو شہباز شریف نے اسی وقت اس کی تردید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ مقدمہ دائر کریں گے اس معاملے میں۔ تو اب انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا اور اس میں ڈیلی میلز کو اور ڈیوڈ روز وغیرہ کو بنایا گیا فریق۔ تو ظاہر ہے اب یعنی انیشل سٹیجز ہیں، پہلے نوٹس جائے گا، اگر ڈیلی میل والے جواب معقول دیتے ہیں اور ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں تو شاید یعنی ٹرائل کے سٹیج سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جائے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ٹرائل ہوگا، اس پر سال 1.5-2 سال لگ سکتے ہیں، لیکن یہ بات اب یقینی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی انجام ہوگا، کہ برٹش جوڈیشل سسٹم یقیناً ایک معتبر نظام ہے اور ملٹیپل ٹائمز یہ آزمایا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک پاکستانی TV چینل کے خلاف بھی انہوں نے فیصلہ دیا، بلکہ ریحام خان کے ایک کیس کے حوالے سے بھی وہاں سے یعنی اس خاتون نے بھی اپنے حق میں فیصلہ کروایا، اسی ٹائپ کی یعنی ڈیفیمیشن وغیرہ کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے۔ گویا شہباز شریف نے اس وقت ایک ڈائلاگ بولا تھا کہ کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہ میرے ہاتھ بٹیرا آ گیا تو میں اٹھ چھڈاں گا نہیں جی۔ اب وہ بٹیرا جو ہے یا بٹیرے کے جو سپورٹرز ہیں، وہ یہ جو درمیان میں ٹائم گزرا ہے، خاص طور پر یہ 1-2 ہفتہ پہلے، آپ کو پتہ ہے یہ چند دن یعنی ریسنٹلی، وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ ڈیوڈ روز جو ہے یا ڈیلی میل والے تو انتظار کر رہے ہیں شہباز شریف مقدمہ نہیں کرتا۔ چلو ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی ہے جی۔ جب شہباز شریف سے یہ پوچھا گیا کہ شہزاد اکبر کو فریق کیوں نہیں بنایا،
تو وہ انہوں نے یہ جواب دیا کیونکہ وہ یو کے کا ریزیڈنٹ نہیں ہے تو اس لیے وہ جو ریزیکشن کا معاملہ تھا. جب یہ پوچھا گیا کہ پاکستانی عدالتوں میں یہ کیس کیوں نہیں کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے پہلے عمران خان نے جب وہ کہا تھا نا اتنے ارب مجھے پیش کیے یعنی پیشکش کی شہباز شریف نے, تو وہ اس وقت بھی ڈیفیمیشن کا کیس شہباز شریف لے کر گئے تھے عدالت میں. اور عدالت پاکستان میں عموماً ڈیفیمیشن کے کیسز جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہی ہوتے ہیں خاص طور پر اگر طاقتور لوگوں کے خلاف جو اس وقت یعنی بہاریں لے رہے ہوں. ویسے تو کسی وقت کسی کو بھی بلایا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ دیوتاؤں کا نشانہ نہ ہوں تو پھر کوئی خیر ہی ہوتی ہے, کوئی نہیں پرابلم ہوتا. تو عمران خان اس کیس میں کبھی پیش تک نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے کر کے دیکھ لیا, ادھر تو کچھ بنتا نہیں ہے, تو اب ہم ادھر آئے ہیں. تو اب بٹیرا جو ہے وہ گویا وہ جو انہوں نے ماضی میں کہا تھا تو بٹیرا ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. وہ ذبح کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں یہ بھی تقریباً اب نظر آ رہا ہے. ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں ہیں یہ عدالت فیصلہ کرے گی. تو بہرحال بڑی دلچسپ صورتحال ہے. موسٹ پروبیبلی ظاہر ہے ان کے حق میں ہی ہونے کا امکان ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ بڑی کلیئر سی بات ہے, اگر شہزاد اکبر کے پاس ایویڈنس ہوتی یہ واقعہ ایسی ایمبیزلمنٹ, یہ تو سیدھا سادہ کیس تھا نا کہ حکومت پاکستان کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ ایویڈنس نہ بھی ہو تو کسی کی جیب سے ایٹم بم برآمد کر سکتے ہیں جی. تو اسی طرح بے شمار کیسز ہیں. وہ جو چوم چیئرمین احتساب یعنی بیورو ہیں, نیب کے سربراہ حضرت جاوید احمد کیا ہے جاوید اقبال سابق جج, تو وہ تو ویسے ہی اخبار کی صرف رپورٹ پر بھی کسی کے خلاف مقدمہ بنا سکتے ہیں, بلکہ کسی بغیر رپورٹ کے بھی بنا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ ثابت نہیں کر سکے تو وہ ظاہر شہباز شریف کے خلاف ایک کیس یہ بھی بن سکتا تھا اور اس کے داماد کے خلاف, لیکن ان کا نام بنانا اس کا صاف ثبوت ہے کہ وہ صرف ایک سٹنٹ تھا اور لوگوں میں ان کی ریپوٹیشن واقعتاً خراب کرنے کے لیے, جس طرح ایک میڈیا ٹرائل کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک یعنی برا ٹرن یہ آ گیا کہ برٹش سسٹم بھی انوالو ہو گیا. اب جو ہے شہباز شریف صاحب وہ بٹیرا جو ہے وہ یقیناً ذبح کرنے میں کامیاب ہوں گے, اور ان کیس کہ وہ سکسیس ان کی ہو اور جس کا کہ بہت اغلب امکان ہے, تو یہ گویا ان کی جسٹیفیکیشن ہوگی, ان کے موقف کی تصدیق ہوگی اور ان کی سمجھ لیں کہ ریپوٹیشن پہلے سے بھی بڑھ جائے گی جی. اور یہ جو اپنا اسپانسر سے اس خبر کی ظاہر ہے انہیں نہ پہلے کوئی شرم ہے نہ اب ہوگا, ان کی سائڈ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن شہباز شریف کو بہت فرق پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بٹیرا یعنی مانیٹری ٹرمز میں بھی دینے پر راضی ہو جائے جی. اب چودھری نثار علی خان کا ایک تو یعنی پہلے ہم نے ڈسکس کیا پچھلے پروگرام میں کہ نون لیگ کی طرف سے یعنی ان کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ مریم نواز نے اور نواز شریف نے گویا انہیں ویٹو کر دیا, لیکن ان کے اسپانسرز جو ہے ہر پاسبلٹی یعنی یا وہ خود کہہ لیں کیونکہ بہت ساری مووز جو ہیں وہ بناتا بندہ خود ہی ہے لیکن ظاہر ہے انڈائریکٹ بناتا ہے. تو ایک موو یہ بھی تھی ان کے چاہنے والوں کی طرف سے یا اسپیکولیشن تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ چیف منسٹر بن جائیں, کہ گویا پی ٹی آئی کا وہ پٹا گلے میں ڈال لیں اور بیعت کر لیں اپنا آستانہ عالیہ بنی گالہ شریف کی اور بزدار کی جگہ لے لیں. تو وہ گویا ایک اور بزدار یعنی ان دا میکنگ ہوتے, لیکن اس کے بھی امکان نہیں ہے اس لیے کہ نہ پی ٹی آئی میں ان کا کوئی پرسان حال ہے, یعنی سوائے یہ ہے کہ کچھ ممکن دیوتا جو ہیں وہ انہیں تھوڑا بہت یعنی ان کی اہمیت ہو ان کے نزدیک, ان کے علاوہ آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے, اور دیوتا کے نزدیک اتنے عام نہیں ہیں کہ وہ ساری گراؤنڈ ریالٹیز کو روندتے ہوئے انہیں بنا دیں. تو اس لیے وہ نامراد ہی رہیں گے جی. تو یعنی ان کی وہ جو ہے نا کہ ایک باؤنس بیک ہونے کی خواہش پولیٹیکل سین پر, وہ لگتا ہے کہ وہ خواہش ہی رہے گی خیال است و محال است و جنوں کہ وہ گویا پولیٹیکل ولڈرنس میں ہی رہیں گے.
کہ وہ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، بس وہ کہیں درمیان میں معلق ہو گئے ہیں. جب تک وہ کسی مین پولیٹیکل پارٹی میں شامل نہیں ہوتے ایکسپریسلی، ظاہر ہے اس طرح وہ ارریلیونٹ ہی رہیں گے، اور کبھی کبھار میڈیا میں اپنی مینوورنگ کی وجہ سے شاید وہ نظر آتے رہیں آف اینڈ آن. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ کی اجازت چاہتے ہیں. آپ کو اگر ہمارے پروگرام پسند ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک کریں، اور ہمیں فیڈ بیک دیں. اور دوست جو واٹس ایپ کا نمبر دیکھ رہے ہیں وہ اپنے سوالات بھیجیں، آڈیو ویڈیو، یا بعض دوست ایون کال بھی کر لیتے ہیں، ایز یو وش. تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، ہم ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے، آپ کے کمنٹس جو ہیں ان پر تبصرہ کریں گے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.